اب یہ دیکھیں کہ 14 مئی کا دن آتا ہے نا، 14 مئی، تو اس کو نا مدر ڈے کہا جاتا ہے. جی یہ مدر ڈے ہے، یہ ماں کا دن ہے، ماں کی محبت کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے. اتنی جگہ پر دیکھا جاتا ہے، اسٹیٹس پہ دیکھا جاتا ہے، ٹی وی پہ دیکھا جاتا ہے، اسٹیٹس لگے ہوتے ہیں لوگوں کے، جی مدر ڈے، ماں کی محبت میں چیزیں دکھائی ہوتی ہیں، تصویریں دکھائی ہوتی ہیں ماں کی محبت. کیا میں وہ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا ماں کے لیے ایک ہی دن ہے؟ صرف ایک دن رکھا ہوا ہے، یہ ایک دن سال میں آ گیا جی مدر ڈے منا لو، ماں سے محبت کر لو ہیں. لوگ کہتے ہیں ماں کے لیے ایک دن ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جو ماں کے بغیر ہو. ٹھیک ہے نا. ماں کی محبت، والدین کی محبت تو اسلام بتاتا ہے. ماں کی محبت تو حضور نے، ہمارے نبی کریم نے بتائی کیا محبت ہوتی ہے. یہ دنیا داروں کو کیا پتہ. ایک دن آ گیا ہے 14 مئی کا دن، چلو جی آج مدر ڈے ہے، ماں سے محبت کر لو، ماں سے پیار کر لو، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دو. ارے ماں کا تو مقام اسلام نے بتایا، ارے شان تو اسلام نے بتائی ہے. میرے نبی کریم نے مقام بتایا ہے ماں باپ کا، کہ ماں کا مقام کیا ہے، شان کیا ہے. میرے نبی کریم کا فرمان سنے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں والدین کو ایک اچھی نگاہ سے جب تم دیکھو، ایک اچھی نگاہ سے، تو تمہیں حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. حج مقبول، جو قبول حج ہے، اس کا ثواب ملتا ہے اگر والدین کو تم اچھی نگاہ سے، خوشی دل کے ساتھ اچھی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لو. تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر روزانہ دیکھیں، تو حضور نے فرمایا روزانہ دیکھو گے تو روزانہ تمہیں حج مقبول کا ثواب. دن میں جتنی مرضی مرتبہ تم والدین کو خوشی کی نگاہوں سے دیکھو، اچھی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہیں حج مقبول کا ثواب ہوگا. تو میرے نبی ایک صحابہ ایک اٹھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کیا کریں؟ تو حضور نے کیا فرمایا، وہ لوگ اپنے والدین کی قبر پر چلے جائیں اور ماں کے پاؤں کی طرف سے بوسہ لیں، والد کی پیشانی کی، قبر کی پیشانی کی طرف سے بوسہ لیں، اور ان کو بھی مقبول حج کا ثواب ہوگا. یہ اسلام بتا رہا ہے، ہمارا دین بتا رہا ہے. ماں باپ کے محبت کا تو روزانہ دن ہے، کوئی ایک دن نہیں فکس. یہ چھوڑ دو دنیا کی باتوں میں، رد کرو ان کو. ماں باپ کے لیے تو روزانہ محبت کا دن ہے. ہمارے نبی کریم فرماتے ہیں لوگوں تمہارے لیے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ماں کی خدمت کرو اور ماں کی جنت حاصل کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کتنا رتبہ، اتنا رتبہ میرے نبی کریم نے بتایا. اسلام بتا رہا ہے کہ ماں کے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. اور یہاں پر 14 مئی آتا ہے تو ایک دن سال میں آ کے کہتا ہے جی آج مدر ڈے ہے. ایک دن نہیں ماں کا ہوتا، ساری زندگی ماں کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں. ماں باپ کے بغیر تو زندگی نہیں. جن کے چلے جاتے ان سے پوچھو. اتنا مقام، اتنا رتبہ ہمارے نبی کریم نے بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہوا کے مقام سے گزرے نا، تو وہاں پر ایک قبر تھی، اس پر کھڑے ہو کر حضور دار و قطار رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنے صحابہ کہتے اتنے روئے کہ حضور کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہونے لگ گئی. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں ھذا قبر امی، اے صحابہ یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میری والدہ کی قبر ہے. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو آج بھی اپنی ماں یاد آتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں مجھے آج بھی میری اماں یاد آتی ہے. کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں اپنے حجرے میں نماز ادا کر رہا ہوتا عشاء کی، اور میری ماں اندر سے گھر سے آواز دیتی اے محمد بیٹے میری بات سن. تو آپ فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بات سننے چلا جاتا، اپنی ماں کی بات سننے چلا جاتا. اتنا شان، اتنا مقام میرے نبی کریم نے بتایا. ارے میرے نبی کریم نے اتنا رتبہ، اتنی شان تو ہمارے نبی نے بتائی ہے، حضور نے بتائی ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے. ماں جو دعا دے دیتی ہے، باپ جو دعا دیتی ہے، اللہ قبول. والدین کی دعائیں تو بے اولاد کے لیے لگتی ہیں. جو ماں جس کو دل سے دعا دیتی ہے وہ تو پھر دعا قبول ہی ہوتی ہے. ماں کی محبت روزانہ کرو، ایک دن نہ رکھو. یہ خالی 14 مئی کا دن آتا ہے اس کو نہ محبت رکھو کہ یہ ماں کا دن ہے محبت کا.
ماں کے لیے روزانہ محبت کرو، روزانہ۔ یہ نہ ہو وہ دکھا رہے تھے جی وہ سٹیٹس پہ جی آج مدر ڈے ہے، وہ کیک لے کے ماں کے لیے آ کے جو جی والدہ کاٹ رہی ہیں، ماں کے ساتھ تصویریں اتار رہے ہیں۔ وہ ایک دن نہیں ہے، ماں کا تو ساری زندگی سمجھ لو ماں کے ہی دن ہے جب تک تم زندہ ہو۔ ماں جو دعا دیتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا، مولا مجھے یہ تو بتا، جنت میں ہر کسی نہ کسی کا کوئی ساتھی ہوگا، جنت میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، میرا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ علاقے میں چلا جا، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت بناتا ہے، وہ تیرا ساتھی ہے جنت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب سا ہوا، وہ کتنا بندہ نیک ہوگا جو میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس علاقے میں پہنچے، وہ علاقے میں جا کے دیکھا ایک قصاب تھا، اس کے پاس چلے گئے، فرمایا اے بندے میں آج تیرا مہمان ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، میں دیکھنے لگ گیا کیا یہ بندہ کیا عمل کرتا ہے جو میرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ گوشت لوگوں کو دے رہا تھا، کوئی ایسا عبادت نہیں، کوئی ایسا کام نہیں، بس یہ تھا کہ جو گوشت دیتا اس میں کوئی اچھی بوٹی ہوتی تھی نا، وہ نکال کر سائڈ پہ کر لیتا تھا، کوئی اچھا پیس آتا تھا گوشت کا وہ سائڈ پہ کر لیتا تھا، وہ جوڑتا جاتا تھا۔ جب شام ہوئی تو اس نے وہ جو اکٹھا کیا ہوا گوشت وہ ساتھ لے گیا اور کہتا چلا جو آپ آئیں حضور آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لے چلوں۔ وہ گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں گھر چلا گیا، جب اس کے گھر گیا تو اس نے وہ کھانا پکایا، وہ گوشت پکایا، میں سوچ رہا تھا یہ میرے لیے پکا رہا ہے، میں مہمان ہوں۔ جب اس نے وہ کھانا پکا لیا نا تو ایک گھر میں رسی لٹکی تھی، اس نے وہ رسی کھولی، اس کو ڈھیلا کیا تو اوپر سے ایک چبوترا نیچے آیا، جیسے کوئی ڈولی ٹائپ میں وہ چیز نیچے آئی۔ جب نیچے آئی تو میں نے کیا دیکھا، اس کے اندر ایک بڑھیا مائی بیٹھی ہوئی تھی، بہت بڑی مائی تھی، بڑی بڑی مائی تھی۔ تو میں نے کیا کہا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہ قصاب کہتا ہے یہ میری ماں ہے۔ اب اس قصاب نے کیا کیا، وہ جو گوشت پکایا نا اس نے پکایا، اب وہ روٹی توڑ کر اس گوشت میں لگا کر نا اپنی ماں کو کھلا رہا تھا۔ اس کا منہ صاف کرتا ہے، پھر کھلاتا ہے کپڑے کے ساتھ، پھر اس کا منہ صاف کرتا ہے۔ جب کھانا کھلا لیا نا تو وہ برتن رکھنے کے لیے گیا تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اس کی ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ کہہ رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے کان لگائے، اس کان اس کے نا ہونٹوں کے قریب لے کر گیا تو اس کی ماں کیا کہہ رہی تھی، اے اللہ جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دیں، جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کلیم اللہ کا ساتھی بنائیں۔ تو آپ حیران ہو گئے، آپ نے اس بندے کو بلایا، فرمایا بندے خوش نصیب ہے تجھے خوشی مبارک، تجھے مبارک ہو، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیری ماں جو دعا کر رہی ہے اللہ نے وہ پوری کر دی ہے کہ جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کی شان۔ تو حضرت محترم ماں کا تو بڑا رتبہ ہے، ایک دن نہیں ہے صرف ماں کا، والدین کا سارا زندگی ہے، ساری زندگی والدین کے لیے۔ ماں کی محبت کیا کرو، ماں سے پیار کیا کرو، باپ سے پیار کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے نا اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو نا اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اپنے گھر سے لے کر نکلا، میں پیدل چلا، اپنی والدہ کو کاندھے پر اٹھائی رکھا اور میں نے حج کروایا، میں نے طواف کروائے، میں نے حج کے سارے ارکان کرائے اپنی والدہ کو کاندھوں پر اٹھا کر۔ تو یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے 3-4 حج کروائے ہیں، ایک جگہ پہ آتا ہے 7 حج کروائے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا، اے صحابی تو نے تو اپنی والدہ کا ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور تو کہہ رہا ہے ماں کا حق ادا کر دیا۔ ذات محترم یہ ماں کا مقام ہے، بڑی شان ہے والدین کی، تو والدین کی تو بڑی عظمت۔ ذات محترم ماں باپ کی قدر کرو، اف تک نہ کہو، یہاں تک آتا ہے کہ ماں والدین کے آگے اف یہ بھی نہ کہو۔ انکار تو باتوں کا کرنا تو بڑی بری کی بات ہے، بڑا انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں والدین کے آگے اف، اس کی کوئی بات کرنا اف یار، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، حکم ماننا چاہیے والدین کا۔ تم لوگ ماں کی قدر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، تم پر ضروری ہے۔ اگر تم نے جنت حاصل کرنی ہے تو ماں کی خدمت کرو۔ جب بڑھاپے پہ والدین آ جائیں تو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کی قسمت میں والدین بڑھاپے میں آئے اور اس نے اس کی خدمت کی۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے
وہ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ حکایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی، ان کا آخری وقت تھا، تو ان کی جان جو تھی نا وہ نکل نہیں رہی تھی، تو پرواز نہیں کر رہی تھی، تو صحابہ نا حضور کی بارگاہ میں انہیں لے آئے، عرض کہ یا رسول اللہ ان کی جان نہیں نکل رہی، آخری وقت ہے، تو حضور نے فرمایا ان کی والدہ زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا ان کو لے کر آؤ۔ ان کی والدہ آئی اور کہنے لگے یہ بتائیں کیا یہ آپ کا بیٹا کوئی آپ کو تکلیف دیتا تھا، آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا تھا، کوئی ایسا معاملہ کرتا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ نہیں، میری خدمت کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسے کرتا تھا کہ اپنی بیوی کی پہلے بات سن لیتا تھا، میری بعد میں سنتا تھا، کبھی کبھی ایسے کرتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اس وجہ سے اس کو یہ حالت ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا لکڑیاں اکٹھیاں کرو، اس کو جلا دو۔ صحابہ کا لکڑیاں اکٹھیاں کرو، صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے اس کو جلانے کے لیے۔ تو جب لکڑیاں اکٹھے کرنے لگی تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ نہ، چھوڑ دے میرے بیٹے کو، میں نے ان کو معاف کیا، چھوڑ دے، میں نے اس بیٹے کو معاف کر دی اتنی سی بات پر۔ تو جیسے ہی اس نے کہا میں نے معاف کیا تو اللہ نے اس صحابی کی جان کو نکال دیا۔ یہ کتنا رتبہ ہے ماں کا، خدمت کرو۔ جو لوگ خدمت نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا؟ ارے ماں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہیں تو بڑا کچھ ملے گا۔ اللہ معافی دے، ایسے حالات ہو گئے، ایسے حالات ہو گئے ہیں، وہ کتنے بدبخت اولاد ہے جو والدین کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اوپر ظلم کرتے ہیں، جائیداد حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کا قتل کر دیتے ہیں۔ کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہر اولاد کو ماں باپ کا خدمت گزار فرما بدار بنائے، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی غلط باتیں ہیں جب والدین اپنی اولاد کی شادی کر دیتا ہے اور اس کی بیوی آ جاتی ہے، وہ بیوی آ کر اس اپنے خاوند کو اس طرح اپنے قبضے میں کرتی ہے کہ وہ والدین سے دور ہو جائے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ کبھی نہ کرے کوئی بھی عورت، جب کسی کی بیوی بن کر آتی ہے اس کے والدین کو اپنے والدین سمجھے، ان کی ایسے ہی خدمت کرے، اور کبھی اپنے خاوند کو اس کے ماں باپ کے لیے ورغلائے نہ، خلاف نہ کرے۔ ارے عورت کی جو خدمت ہے نا، اس نے اپنے خاوند کی خدمت کی تو اس کو جنت ملی، لیکن اگر اس عورت کا خاوند ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ یہ یاد رکھنا، عورت خاوند کی خدمت کرے گی نا تو اس کو جنت ملے گی، اور جو مرد ہوگا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں کی خدمت کرے، اس کو جنت ملے گی۔ کبھی ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، خدا سے ڈرو، اور ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ جب وہ بڑھاپے میں آ جائیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ارے یہ سوچا ہے کبھی کہ والدین کس طرح تمہیں پالتے ہیں، کس طرح تمہیں اتنی عمر جوان کرتے ہیں، 22 24 25 سال تک تمہیں کھلاتے پلاتے جوان کرتے ہیں، کس طرح انہوں نے انگلی چلنا پکڑ کے چلنا سکھایا، تمہیں بیٹھنا سکھایا، تمہیں چلنا سکھایا، تمہاری خواہشات کو پورا کیا، تمہارے لیے کھانا کھانے کی چیزیں لائے۔ والدین کرتے ہیں، ماں کرتی ہے۔ ساری زندگی ماں سے محبت کرو۔ کبھی نہ یہ سوچو کہ ماں کے لیے ایک دن ہے مقرر، 14 مئی کا دن آ گیا، یا والد کے لیے ایک دن رکھ لیا، نہ، روزانہ ہر وقت ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی